الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اسلام آسمانی مذہب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان زمین پر اترے ہیں وہ بھی مسلمان تھے، اور اس وقت سے اب تک بھی دنیا میں اسلام ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام کو مضبوط کیے ہیں۔ اسلام تو پہلے سے تھا، پیغمبر جو آتے ہیں تو دین نہیں بدلتے بلکہ شریعت بدلتی ہے۔ پیغمبر نیا مذہب نہیں لاتے، مذہب تو تمام انسانوں کا اسلام ہی ہونا چاہیے جس کو اللہ نے پسند فرمایا۔ پیغمبر جو ہے شریعت نہیں لاتے ہیں، مذہب وہی ہوتا ہے۔ تو ہماری شریعت جو ہے شریعت محمدیہ سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ شریعت ہے۔ اور ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن پاک، وہ کتاب سب سے اعلیٰ افضل ترین کتاب ہے۔ اور آسمانی تمام کتابوں میں قرآن بس ایک واحد کتاب ہے جو اپنے حال پر باقی ہے بنا کسی تحریف کے۔ دوسری کتابوں میں رد و بدل کی گئی، ایڈیٹنگ کی گئی، کچھ باتوں کو اپنی طرف سے جوڑا گیا، کتابوں کی کچھ باتوں کو کاٹ دیا گیا، لیکن قرآن پاک کا زبر یا زیر تک نہیں ہلا ہے۔ قرآن پاک جوں کی توں کتاب ہے۔ قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالی قصے بیان فرماتے ہیں پچھلے انبیاء کے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے، اس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کن عملوں سے راضی ہوتے ہیں، کن عملوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہر سجدہ عبادت نہیں ہوتا، ہر روزہ عبادت نہیں ہوتا، ہر خیرات عبادت نہیں ہوتی۔ وہ سجدہ جس میں اللہ کی رضا کی نیت کی گئی ہو، وہ سجدہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، وہ سجدہ عبادت ہے۔ کسی بت کے سامنے سجدہ کریں اور کہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ عبادت نہیں ہے اللہ کی، بلکہ سجدہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح جہاں کرنے کو کہا ہے وہیں کریں گے تب عبادت ہے۔ تو سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدے کے طریقے جو اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کے حکم کو مان کر کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، یہ عبادت ہے۔ بقرعید کا موقع ہے، آپ حضرات جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دے۔ یہ قصہ قرآن میں اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اس قصے سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرنا ہے تو اسماعیل کے خون کا ابراہیم کیا کریں گے؟ اسماعیل کے گوشت کا ابراہیم کیا کریں گے؟ اسماعیل کا نہ تو گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ تو خون سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم کے فرزند، ان کے خون جگر ہیں، ان کو ذبح کرنے کا حکم آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بچے سے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ نے کہا ہے کہ مجھے آپ کو ذبح کرنا ہے۔ اسماعیل، کیا میں آپ کو ذبح کر دوں؟ وہ بچہ نبی کا بچہ تھا،
وہ بچہ آنے والا ایک نبی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بچپن ہی سے ان کے اندر ایسے اعلیٰ اوصاف تھے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے ابو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو کر گزریے۔ اللہ نے اگر کہا ہے کہ مجھے ذبح کرنا ہے تو ذبح کر دے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ چون چرا نہیں کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ بچے کو ذبح کر کر، ایک انسان کو مار کر اللہ آپ کو کیا ملے گا، اس کے بدلے میں اونٹ کاٹ دوں گا یا گائے کاٹ دوں گا یا بکرے کاٹ دوں گا یا میں 100 حج کر دوں گا یا 70 حج کر دوں گا یا غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا یا یتیموں کو یہ کر دوں گا یا مسکینوں کی مدد کر دوں گا یا بیواؤں کے لیے گھر تقسیم کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے چون چرا کچھ نہیں کیا، بلکہ اللہ کا جو حکم آیا ہے اس حکم کو اسی طرح عمل میں لے آئے، تو وہ اللہ کے خلیل بن گئے، وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ جب ایک پیغمبر بنا چون چرا کے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، ایک عام انسان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں میں اپنی عقل کو دوڑائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تم عقل کے پجاری نہیں ہو بلکہ تم اللہ کے بندے ہو۔ یہ عقل بھی تم نے اللہ نے دی ہے، یہ عقل تم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملی ہے، اور یہ عقل کی کچھ لمٹس بھی ہیں۔ یہ عقل ایک لمٹ کے بعد کام نہیں کرتی، ایک لمٹ پر جا کر رک جاتی ہے، اور جو اللہ کے حکم ہے وہ آسمانی حکم ہے۔ تمہاری عقل پہلے آسمان تک، قرآن پاک اتری ہے 7ویں آسمان سے، تو 7ویں آسمان کی جو باتیں ہیں اس کو اپنی عقل کے مقابلے میں انکار کرنا چاہتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بعض دیگر مذہب والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی بکرا کیوں کاٹنا، بکرا کاٹنے کے بجائے ایک کام کرو، غریبوں کی شادی کرا دو یا ہاسپٹلائز پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کروا دو یا واٹر پلانٹ لگوا دو۔ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ دیکھیے تم جو ہو عقل کے پجاری ہو، تم ایسی ہی باتیں کرو گے، تمہارا مذہب جو ہے آسمانی مذہب نہیں ہے۔ اگر تم آسمانی مذہب کے ماننے والے ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ مسلمان آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، اللہ کا حکم چاہے عقل کے مطابق ہو یا ہماری عقل کے خلاف ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کو ہر حال میں مانیں گے۔ یہی اصل شریعت ہے، یہی اصل عبادت ہے، یہی اصل بندگی ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر، اپنی عقل کو سائیڈ میں رکھ کر اللہ کے حکم کو مان لے، کیونکہ جنت جو دیں گے وہ اللہ تبارک و تعالی دیں گے۔ قبر میں جو ہے راحت دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ حشر میں کوئی سایہ نہیں رہے گا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ وہ سایہ کون دیں گے؟ اللہ دیں گے۔ تو اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنی زندگی اللہ کی خاطر بنائے، اپنی عقل کی خاطر یا لوگوں کی خاطر نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔